محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ پورا مہینہ جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 ساتھیوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ امت کو ایک زبردست پیغام ہے، اور اسی کو ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھرکھراہٹ ہے، سورج اپنی تپش پھینک رہا ہے، ریت اپنی گرمی نکال رہا ہے، خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، لوگ گاجر مولی کی طرح کت رہے ہیں، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے، امت کو پیغام دیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو امت کی نماز بولو جا سکتی۔ ارے بولو نا محبت سے، ارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے پڑھیں گے؟ جب داڑھی سفید ہو جائے انشاءاللہ، کہ آج سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو نماز اگر آپ کی ہو گئی، اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے، تو آپ یقین کریں کہ آپ نے کربلا سے کچھ سبق لیا ہے، اور آپ ہر سال کربلا سنتے رہے، لیکن آپ کی نماز ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے ابھی کربلا سے کوئی سبق بولو۔ ایک عجیب بات، یعنی انسان کتنا بھی ظالم ہو، وہ پانی بند نہیں کرتا۔ کیا بند نہیں کرتا؟ بولو، پانی بند نہیں کرتا، پانی پلاتا ہے۔ یہاں آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، کربلا میں پہنچے ہیں، اور ان پر بہت بڑا ظلم یہ ہوا کہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر لے کے بھیجا، اور دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا، اور حسینی لشکر پر بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ انہیں پانی نہیں دینا ہے۔ کیا نہیں دینا؟ بولو اللہ اکبر۔ کیسے درندے، کیسے ظالم، جنہیں انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انہوں نے نبی کی اولاد پر پانی بند کر دیا۔ جو حوض کوثر کا مالک ہے، جس کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، اسی کی اولاد پر ظالموں نے کیا بند کر دیا؟ بولو۔ علماء لکھتے ہیں شہید تو ہونا ہی تھا، سامنے 5000 ہے اور مقابلے پر 72، 32 گھوڑے سوار، 40 پاپیادہ، تو جنگ تو کوئی تھی نہیں، یہ تو مرنے ہی گئے تھے، شہید ہونے ہی گئے تھے۔ وہ جنت آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، محلات آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ ایک آخری جان علی اصغر، کیا نام ہے؟ علی اصغر، 6 مہینے کی عمر۔ کتنی عمر؟ 3 دن سے پانی بنے، زبانیں باہر آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو گود میں لے کر میدان میں آئے کہ شاید ظالموں کو بچے پر رحم آ جائے۔ کس پر رحم آ جائے؟ ہم تو عید کے موقع پر جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو ہمیں کتنا رحم ہوتا ہے، کتنے اکرام و پیار سے چھری چلاتے ہیں۔ یہ آل رسول ہے، معصوم بچہ، 6 مہینے عمر ہے، زبانیں باہر لٹک رہی ہیں،
یہ ظالم کیا پانی پلاتے، آپ حیران ہوں گے۔ ابن الموقت نے یوں تیر کھینچا، سیدھا حلق میں لگا، گردن ڈھلک گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں خون چلو میں بھرا، آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر تو حسین سے اس طرح خوش ہے تو حسین بھی تجھ سے خوش ہے۔ ایک اللہ والے شاعر نے اسی کو بیان کیا، مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں۔ سب پڑھ دو ساتھ میں جن کو یاد ہے، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ جنگ جاری ہے، گاجر مولی کی طرح لوگ کت رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گنود کی تاری ہو رہی، آنکھیں بند ہونے لگی، نیند سوار ہوئی۔ عین جنگ میں نیند سوار ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں تبسم کرتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہیں تو بہن زینب حیران ہے، بھائی جنگ جاری ہے، لوگ کت رہے ہیں، خون کے فوارے بہہ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو نیند لگ گئی، کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے، بہن زینب ابھی ابھی نانا جان خواب میں تشریف لائے۔ بولو، ابھی ابھی نانا جان خواب میں تشریف لائے، اور نانا جان کہہ رہے ہیں، بیٹا حسین میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ بالآخر امام حسین آپ کی بھی شہادت ہو جاتی۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں،
بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آتا ہو کہ ادھر سیدنا امام حسین ہے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے نانا کے قبضے میں حوض کوثر ہے، اور یہ آنکھوں سے حوض کوثر دیکھ رہے ہیں، جنت کے محلات دیکھ رہے ہیں، جنت کا ٹھکانہ دیکھ رہے ہیں، اور دریائے فرات سامنے ہے۔ آپ چاہتے تو دریائے فرات کو حکم کرتے تو دریائے فرات چل کے قدموں میں آ جاتا۔ ارے سمجھ رہے نہیں سر؟ دیکھو ان کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، حضرت خواجہ ہندل ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری، سب کہہ دو، اجمیری رحمت اللہ، کہاں ہے؟ سنگرام پورہ میں ہے۔ تھوڑا بلند آواز سے بولو، کم سنتا ہوں، اور پھر یہ مائک ہے۔ اچھا اجمیر، میں سمجھا کہ نوساری بازار میں۔ کہاں ہے؟ اجمیر، جھونپڑی میں ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی کی ضرورت ہے، خادم کو کہا لوٹا لے کے جاؤ، پانی لے کر آؤ، تو بادشاہ کی فوج بیٹھی ہے کہ تمہیں پانی نہیں ملے گا، دیکھو یہاں بھی پانی بند، کربلا میں بھی پانی بند۔ یہ ظالموں کا ہمیشہ سیوا رہا کہ انہوں نے اہل ایمان پہ پانی بند کیا۔ کیا بند کیا؟ پانی۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے جس کے پاس ایمان ہے اس کو اطمینان ہے کہ تم یہ پانی بند کرتے ہو، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ پانی بند، تو خادم واپس آیا۔ علماء لکھتے ہیں خادم واپس آتا ہے، خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ اپنی جھونپڑی میں اللہ کی یاد میں لگے۔ خادم نے آ کر بڑے ادب سے عرض کی، حضرت پانی لینے گیا لیکن نہیں لینے دیا، روک دیا اور ڈانٹ کے واپس کر دیا کہ تمہارے لیے پانی بند۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 ساتھیوں پر بھی کربلا میں پانی بند ہے، ادھر اولاد خواجہ ہندل ولی پر بھی اجمیر میں پانی بند۔ اچھا ایک اور بات کہوں، جن کو یاد ہے وہ ساتھ میں ہی بولتے چلے جائیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اللہ کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ نہیں، آسانیاں ہو گئی کہ نہیں؟ اور آئندہ انشاءاللہ اور آسانیاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، اللہ چلاتا ہے۔ کسی کے پانی بند کرنے سے، کسی کا کھانا بند کرنے سے مسلمانوں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دانا پانی دینے والی اصل ذات اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ نے اپنے خادم کو پھر سے فرمایا، پھر سے جاؤ منت سماجت کرو، انہیں کہو بس ایک بار، اتنا ایک ہی لوٹا، پھر نہیں آئیں گے۔ ایک بار اور کتنا؟ بس یہ لوٹا، پھر نہیں آئیں گے۔ تو فوجی کو رحم آیا، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ اب یوں جو لوٹا ڈالا تو سارا انا ساگر لوٹے میں، تو انا ساگر کی انا ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گئی؟ ارے خانقاہ والے تو انا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ختم ہو گئی؟ انا۔ نام بھی رکھا ہے انا ساگر۔ خواجہ صاحب نے انا مٹا دی۔ اللہ والوں کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے اللہ 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 کروا کے انا مٹاتے ہیں، عبدیت پیدا کرتے ہیں، تواضع پیدا کرتے ہیں، جھکنا سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ جھکنا سکھاتے ہیں۔ انا ساگر پورا لوٹے میں، اور خادم جھونپڑی میں لے کے چلا گیا۔ فوجی حیران ہے، یہ کیا بن گیا؟ ہم تو تالاب کی حفاظت میں لگے اور پانی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ارے کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
سیدنا امام حسین کی اولاد ہے. آپ نے اشارہ کیا تو تالاب سارا کوجے میں سمٹ کر آ گیا. ادھر آپ کے والد آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں اور حوض کوثر کے مالک ہیں. آپ چاہتے تو یہاں بھی دریائے فرات آ سکتا تھا، لیکن آپ نے دریائے فرات کو کوجے میں بلایا. ارے بولو، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ فرق کیا ہے؟ کیوں نہیں بلا رہے؟ اللہ اکبر. جب سارا پانی سمٹ کے آیا، اللہ اکبر، وہ واقعہ بھی تھوڑا سن لو. تو فوجی دوڑے گئے بادشاہ کے پاس. کون تھا بادشاہ؟ جی پرتھوی راج چوہان. کون تھا؟ تھوڑا کتابیں بھی دیکھتے رہو، اتہاس بھی پڑھو. کون تھا؟ پرتھوی راج چوہان، جو خواجہ صاحب کے مقابلے پر تھا. مجھے افسوس ہے، ہم اللہ والوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ والوں کی ہسٹری پتہ نہیں ہے. پڑھو خواجہ صاحب کو، پڑھو تو پتہ چلے خواجہ صاحب کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، بھارت میں قبر کیوں بنائی، بھارت کو وطن کیوں بنایا آپ نے. یہ پڑھنے کی چیزیں. علماء لکھتے ہیں سارے فوجی بادشاہ کی خدمت میں گئے اور شکایت کرنے لگے. ایک فقیر سا آیا، سارا پانی لوٹے میں لے کے چلا گیا. بادشاہ فوراً سمجھ گیا جسے یہ فقیر کہتے ہیں یہ کوئی فقیر نہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے. کیا ہے بولو؟ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کوئی اللہ والا کہہ رہا ہے. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. پرتھوی راج نے جب کہا کہ کوئی اللہ والے ہیں، تم نے شاید ان کی بے ادبی کی. با ادب با نصیب، بولو با ادب نے بے ادب. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے علماء اللہ والوں کی قدر عطا فرمائے، ادب کی توفیق دے. اللہ بے ادبی سے حفاظت فرمائے. جاؤ معافی مانگو. تو یہ فوجی گئے، خواجہ صاحب کے قدموں میں گرے، معافی مانگ رہے. حضرت غلطی ہو گئی، پہچانا نہیں، معاف کر دے. کہا کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا نہ کرنا. علماء نے لکھا خواجہ صاحب کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ ہلکا سا تبسم. ہلکا سا تبسم تو سمجھتے؟ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان کا چہرہ دیکھیں گے تو ایسا لگا ہے کہ ابھی باسی کڑی بھی کرایا. کیا بھی کرایا؟ باسی. معلوم ہوا مومن کا چہرہ خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کے چہرے پہ ہلکا تبسم ہونا. بھئی ہم دائی ہیں، ہم دعوت دینے والے، ہم جہاں جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جہاں کھڑے رہیں گے، ہم سب کے لیے دائی ہیں. جب ہمارے چہرے پہ تبسم ہوگا، مسکراہٹ ہوگی، تو سامنے والا ہمارے طرف کھینچ کر آئے گا، بیٹھے گا، پوچھے گا، بات سنے گا. جب بات سنے گا تو پھر اللہ کہاں اتار دے گا؟ بولو. اور ہمارا چہرہ ہی کیسا ہو؟ نہیں اب تو آپ بول دو نا، میں بار بار کیوں بولوں؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہنستے چہرے رہو، خوش مزاج رہو، مسکراتے رہو، ہنستے چہرے سے ملو. یہ مسلمان کے اخلاق ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے مسلمان کے اخلاق ہوتے ہیں؟ ہلکا سا تبسم. کا ٹھیک ہے، جاؤ، آئندہ ایسا مت کرنا. کہا حضرت کبھی نہیں کریں گے. وہ لوٹا لے کے گئے، تالاب میں ڈالا. آج تک وہ انا ساگر سوکھا نہیں.
آج بھی ہرا بھرا ہے۔ یہ خواجہ ہندل ولی کی کیا تھی بولو؟ میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولاد کی اولاد تالاب کو کوجے میں بلا لے، تالاب کوجے میں آ جاتا ہے، اور یہاں سیدنا امام حسین کربلا میں کھڑے ہیں، سب کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پیاسے جان دے رہے ہیں، لیکن دریائے فرات کو بلا نہیں رہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کا میدان الگ ہے۔ یہاں سیدنا امام حسین جس میدان میں کھڑے تھے، یہاں اسلام ایمان کی حفاظت کی بات تھی، اور خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ جس میدان میں کھڑے تھے، وہاں اسلام کو پھیلانے کی بات تھی۔ تو دونوں میدان الگ ہے۔ جہاں اسلام پھیلانے کی بات ہو وہاں کرامت کی ضرورت پڑتی ہے، تو خواجہ صاحب نے کرامت دکھلائی تاکہ اسلام پھیل جائے، تو آپ کی کرامات کی برکت سے بھارت کی کایا پلٹ گئی، اور 99 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں کھڑے ہیں، یہاں ایمان اسلام کی حفاظت کی بات تھی، اور جہاں ایمان اسلام کی حفاظت کی بات ہو وہاں قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 72 ساتھیوں سمیت اپنی گردنیں پیش کر دی، اور آنے والی امت کو پیغام دے دیا کہ جو نانا کے امتی ہے، جو نانا کی اولاد ہے، یہ اسلام اگر ان کی آنکھوں کے سامنے مٹے تو یہ گردنیں دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کو مٹتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ قطع کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، اس لیے شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ قطع کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے، بولو اللہ والے۔ اللہ آپ نے اس میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت کو پیغام دیا کہ حق والے، اسلام والے یہ گردنیں کٹا سکتے ہیں، جھکا سکتے ہیں، بولو۔ ارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔